اسلام آباد میں ریجیم چینج سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ایسا بچنا کیسے؟ یہ آپ ان ساروں کو، کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یاد رکھیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں. میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں. ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے. جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو، جو کہتے تھے، 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں، تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے، لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی، میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں، اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا، NRO لینا، ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے. اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی. تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس گئی 90s میں چوری کے اوپر. سو جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا، عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی. مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب وہ میرٹوکریسی ہو. تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں، یہ ان کے خوف تھے. ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے کیونکہ چوری، اتنی زیادہ چوری جب کر لیں، بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے، تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا، یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی. لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لے کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی، ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں، فری ورلڈ، یہ تو سارا ریٹرک ہے. لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو، ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ، اپنے فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو رجیم چینج ہوتا ہے، پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے، وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے، وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا. اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی، اس میں جو ہماری تباہی ہوئی، یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا، خود کش حملے ہو رہے تھے. کرکٹ ٹیم یا ٹور نہیں کرتی تھی، انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے. کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا، تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے. اور ہم شامل ہوئے، جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا. کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو، اتنی سٹوپیڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے سپیچ کی کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے. اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یا پتہ یا نہیں، کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا، یہ قبائلی علاقے میں مرا تھا. 80 سال کے اندر
سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی, اور 1947 تک ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی. باقی ہندوستان میں امن تھا 1857 کے بعد, لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی. 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی, وزیرستان کے باہر. سو ہمیں جس طرح پورا امن تھا, ہمارا ایک فوجی نہیں تھا, ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی, وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا, وہ ہماری فوج تھی. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-4 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر. پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں. لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا, جو مصدق کے اوپر چلایا گیا, جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو, جب رجیم چینج کرنا ہو پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے, تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا. مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے, یہ اس کے خلاف ہے, یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیگ آ جائے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا. میں تو جانتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزئی کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا. جنرل اورکزئی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبائلی علاقے میں. تو وہ کہتے کہ ہم نے ایک اکارڈ سائن کیا 2006 میں کے قریب, ایک وزیرستان اکارڈ کیا. تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے, ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. ریگولر ملاقات ہوتی تھی, ہم ان کے الائے تھے. وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے الائے تھے, وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے. تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکارڈ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں, ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں. تو وہ ایک کہتا, ان کا جو ایک سینئر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وزیرستان اکارڈ سائن کیا ہے, تو وہ کہتا, وہ سینئر جو ان کا آفیشل تھا وہ کہتا, یہ ذرا سنیں, وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ ناٹ ٹو ہیو پیس اکارڈز. حکم دیا اور انہوں نے اکارڈ توڑوایا, ڈرون اٹیک کر کے توڑوایا اکارڈ. تو ہم مر رہے تھے یہاں, ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے, ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دی, ایک جگہ اپریسیشن ہوئی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا. تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسز کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے. ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ ہم اگر افغانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر اٹیک جائے یا وہ کچھ کرے؟ اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی کمبیٹنٹ بن جائیں؟ آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائی پیش کریں, لیکن جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں. اس لیے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو اینٹی امریکن نہیں سمجھتا. ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو سب سے امیر پاکستانی ڈائسپرا ہے. ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. ہمارے جو امریکہ سپر پاور, ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہے, ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے. لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے؟ اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے, اسرائیل کو ریکگنائز کرو, ہندوستان کو ایکسیپٹ کرو کہ یہاں لوکل تھانے دار ہے ہمارا, ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے. تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جو ہندوستان کا ہے اس کو سلوٹ کرو. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ جس وقت آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں, آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو
اس کو ریکگنائز اگر آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین جب ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین کا کوئی رائٹ نہیں رہا, تو اس کا مطلب کشمیریوں کا بھی کوئی رائٹ نہیں رہا. تو آپ وہ کشمیریوں کی جو 1 لاکھ سے اوپر انہوں نے قربانیاں دی ہیں پچھلے 30 سال سے, اس ساروں کے اوپر ان کی قبر کھود دیتے ہیں. جو کشمیری آج دیکھ رہے ہیں کہ واحد پاکستان کھڑا ہے ان کے ساتھ جو بولتا ہے, جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ پاکستان نے ریکگنائز کر دیا اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر دیے, کشمیر ایشو ختم ہو گیا. اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں, انٹرنیشنل فورمز, وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے. اس سے پہلے تو یہاں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا. نواز شریف جب ہندوستان گیا اس نے تو حریت کانفرنس کے ممبرز کو ہی نہیں ملا, یہ کہ نریندر مودی نہ ناراض ہو جائے. ہم انڈیا کے خلاف, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہو, کوشش بھی کی, لیکن آپ کدھر لائن ڈرا کریں گے کہ کدھر ایک ملک کا نظریہ آئے گا, کدھر آپ کا موقف آئے گا کہ جس کے اوپر آپ ایک پاکستان بڑے خواب کا نام تھا. تو جب آپ کے کچھ اصول ہی ختم ہو گئے کہ اچھا یہ جو حسین حقانی اور یہ نجم سیٹھی ٹائپس ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آرام سے غلامی کرو, امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو, تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے. میرا اگلا کوشچن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا؟ کیا تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے؟ کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا؟ کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈز ختم کر کے, اپنا نظریہ ختم کر کے, کیا یہ کوئی مجھے گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا؟ کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک؟ سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تو ہم غلامی کرتے آئے ہیں. جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے. اپنے ملک کے قانون توڑ کے, اپنی آئین کی خلاف ورزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے. یہاں سے وار آن ٹیرر میں سی آئی اے, ایف بی آئی یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانو میں لے جاتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو, جو وہ چاہتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے دن دہاڑے, اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا, ایک کو مارا, بیوی نے اس کی خودکشی کی. سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا, اور ہمیں اس نے کہا کہ نہیں جی اس کو وہاں سزا ہوگی. کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی. کوئی پاکستان کی کوئی ہمارے قوانین, ہمارے لوگوں کے رائٹس, وہ جو 4 لوگ مرے تھے, کسی کو اس کی فکر نہیں تھی. اور کتنے اور کیسز ہیں, رمزی یوسف کا کیس ہے, ایمل کانسی کا کیس ہے. اپنے قوانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کی ہے. کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا؟ کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی؟ کیا وار آن ٹیرر میں 80,000 لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا؟ کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی؟ وہ $20 ارب ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے, یا $150 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا. ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈ لائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک یا ٹائمز ہے, دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. کس نے آگے انویسٹ کرنا ہے موسٹ ڈینجرس پلیس میں؟ ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گا سب سے بڑے دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں. تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا. تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے, تو یہ اینٹی امریکنزم نہیں ہے, یہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے. یہ قائد اعظم کا وعدہ تھا. یہ قائد اعظم نے تب 1948 میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جب ہندوستان کو اگر ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیریوں سے وہ ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ جو بیسک فلسفی ہے پاکستان کی, یہ ملک ایک بڑا خواب تھا. یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان. ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو. دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے, کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چیری بلاسم بن کے آج تک قوم پراسپر نہیں کی. قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر, نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے.
وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ, نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس نے, یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں, اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این میں کہا, سی این این کے انٹرویو میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے, اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسپٹ کر سکتی ہے. اور ہم کیا سن رہے ہیں جی, وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا, اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. دیکھیں جی, ایک بس اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان, جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا, اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا, یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم. اور میں دوسری چیز, یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے. مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی, لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں, کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں, میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو, ضمانت پہ کوئی ہو, اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو, اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں, اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک چیز, دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جب یہ دیکھ رہا تھا, جب مجھے یہ پتا چلا اس سازش کا, اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے, تو جب بھی میں سوچتا تھا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی. کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں, جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا. میں یقین کرو, میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی, میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے, 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر, اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں, کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا, بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے, اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس پہ. اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا. یہاں میں سوچا, میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں, اور ایسے کیسز. یعنی اتنا, وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے, اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے
کہ اس میں بات ہی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا, آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں کیا. میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کہ اس کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے, کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں, یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کیسے؟ نمبر 1, پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ. یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے, آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی. ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا, وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے, آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی. ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے, جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کی توہین ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں, وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے, تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مذاق ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں, جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں. وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے, ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی, اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں, اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر, ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے. اور اب جو ہو رہا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان رجیم چینج کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مفادات ایک ہیں, ان کا مفاد چوری کرنا اور اس چوری کو بچانا ہے. ان کو خوف تھا میں جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں. یہاں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں رجیم چینج سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. جیسی انسٹیبلٹی ہونی تھی اور وہی ہوا, اور وہی نہیں ہوا جو اس کے امپیکٹ پڑے. اور یہ جو 3 سال سے لگے ہوئے تھے مہنگائی اور نااہل ہے, ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ان کو نہ سمجھ تھی اکانومی کی, کیونکہ اگر کرتے تو 10 سال جو پہلے انہوں نے کیا تھا ہمیں تو پتا تھا کیا کرنا ہے. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, صرف ایک تیاری تھی کہ این آر او انہوں نے لینا تھا. اس کے اندر آپ کے سامنے ساری آج اکانومی نیچے جا رہی ہے, پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوا ہے. عام لوگوں کے لیے مہنگائی وہ ہوئی ہے ان کے 2 مہینے میں جو ہمارے 3.5 سال میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. ہمارے اوپر بھی کموڈیٹی سپر سائیکل تھا, ہم نے بھی ڈیل کرنا تھا کرونا کے ساتھ. ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے, تو ہم تو 2.5 سال سے آئی ایم ایف پروگرام میں, ہم نے کیوں نہیں ایسی مہنگائی کی. انہوں نے آتے ساتھ ہی سارا کچھ یا ہمارے پہ ڈال رہے یا آئی ایم ایف پہ ڈال رہے, کیونکہ ان کی سوچ ہی صرف اپنی ذات کے اوپر تھی. جو خرم دستگیر نے کہا کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کرپشن بچانا. تو میں آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ ایک جینوئن پاکستان میں ایک آ گیا ہے کراس روڈز, یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں. وہ نیوٹرل بیچ میں راستے کا وہ گیئر ہی نکل گیا.
फैसला अब हमने करना है फैसला करना है कि अब इस मुल्क को ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं इससे बचाना कैसे है। ये जो अगर इनका किसी का ख्याल है, मैं रिपीट करता हूं कि हम जनाब अमेरिका के पैर पकड़ेंगे, वो एम्बेसडर के पास भी पहुंच गया होगा, वो मुझे पता है मिफ्ता इस्माइल, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वहां जाके ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गया होगा कि जी मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं, अगर आप नहीं करते तो मैं शहबाज को बुला लेता हूं, वो और ज्यादा अच्छे करता है जूते पॉलिश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अमेरिकन माइंड को समझे, उनकी बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, देयर इज नो फ्री लंच। हर चीज की कीमत है, और वो जो कीमत है वो अगर पाकिस्तान अगर वो कीमत हम अदा करने के लिए तैयार हैं तो सारा नजरिया पाकिस्तान को दफन करना पड़ेगा। बड़ा अजीम इसका नजरिया था, और इसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बड़ा अजीम नारा है, ये खुददारी का नारा है, गैरत का नारा है। ये कभी भी ये एक छोटे से आदमी को बड़ा आदमी बना देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आम आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खुददारी आ जाती है, उसमें गैरत आ जाती है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग उसको। ये जो आप झुकते हैं, और मुझे शर्म आती है कि जिस तरह इन्होंने हमारा दुनिया में जलील किया अब तक, जाके जिस तरह पर्चियां पकड़ के उसके ओबामा के सामने बैठे हो, जिस तरह पता नहीं वो कोई इसका कोई पता नहीं गया मास्टर है इसका। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में रिजीम चेंज सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात एक हैं, इनका मफाद चोरी करना और इस चोरी को बचाना है। इनको खौफ था मैं जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ। इमरान खान को अपना आर्मी चीफ रखने की ज़रूरत नहीं। न्यूट्रल्स को कहा था शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में रिजीम चेंज सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात एक हैं, इनका मफाद चोरी करना और इस चोरी को बचाना है। खुर्रम दस्तगी ने कहा कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ रखना चाहता था, लेकिन इमरान खान को अपना आर्मी चीफ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब सब इदारों पर इन्होंने अपने लोग बिठा दिए हैं।